السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت پر عمل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں جسے ہم اور آپ جو ہیں کیا نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو اپنائیں۔ یہ بات مشاہدے کی ہے اور تجربے کی ہے کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ اگر کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی اداؤں کو دیکھتے ہیں، اس کے چال چلن کو دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے اپنے اندر جو ہے اس رنگ کو کیا کرنا چاہتے ہیں، رنگنا چاہتے ہیں۔ یعنی محبوب کے جو ہے ہر ایک ادا پر کیا ہوتا ہے، فریفتہ ہوتا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے چال کیسے تھے، اس کے بال کیسے تھے اور اسی طریقے سے انداز بیاں کیسا تھا، ہر ایک کی کیا کرتے ہیں لوگ نقالی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ہم جو ہیں عاشق رسول ہونے کے دعوے دار ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، تو پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزاریں، تب جا کر کے ہم سچے عاشق رسول ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر اگر ہم اور آپ عمل کریں گے تو پھر دنیاوی بہت سارے فائدے ہمارے مقدر میں آئیں گے، اور اسی طریقے سے اخروی فائدہ تو یہ ہوگا کہ خدا راضی ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ہے جنت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا، صدیقین، شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کی معیت نصیب ہوگی۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ سنتوں کے مطابق کیا کریں، زندگی گزاریں، سنتوں سے اعراض نہ کریں، سنتوں سے انکار نہ کریں اور جان بوجھ کر سنتوں کو چھوڑنے کا اہتمام نہ کریں۔ یعنی جان بوجھ کر ہم سنتوں کو کیا کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اپنے پاؤں تلے روند ڈال رہے ہیں اور سنت کو معمولی سمجھ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کیا کریں گے، مقدر کریں گے۔ آئیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ احادیث کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں کھانا کھا رہا تھا، اور وہ جو ہے بائیں ہاتھ سے لقمہ اٹھا رہا تھا اور اپنے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی محبت سے کہا کہ اے فلاں، تم جو ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کیا کرو، کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، یہی صحیح طریقہ ہے۔ بایاں ہاتھ جو ہے آپ یہ کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جو ہے استنجا کرنے کے لیے اور جو ہے گھٹیا کاموں کے لیے جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ داہنا ہاتھ جو ہے یہ بہت ہی متبرک ہاتھ ہے، مقدس ہاتھ ہے، اس سے آپ کیا کریں، کھانے کا اہتمام کریں۔ وہ آدمی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو نہ مان کر کہنے لگا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یعنی میں اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، یعنی کھانے کی طاقت میرے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر طاقت بھی تھی اور وہ کھانے کی استطاعت بھی رکھتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور عناد کی بنا پر انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے داہنے ہاتھ سے کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں، نہیں کھا سکتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کی توفیق بھی نہ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اتنا ہی کہا کہ اللہ تمہیں اس کی توفیق بھی نہ دے۔ حدیث کے اندر مذکور ہے کہ جب تک وہ اس دھرتی کے اندر رہا، جب تک وہ جیا، وہ اپنے داہنے ہاتھ کو منہ تک اٹھانے کی اس کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوئی، یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لا سکا، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کا مذاق اڑایا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ سنت سے انکار کرنے کی ان کو یہ سزا ملی کہ جب تک وہ اس دنیا کے اندر رہا تب تک وہ ہاتھ وہ جو ہے اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا، اور یوں ہی اس دنیا سے کیا ہو گیا، وہ رخصت ہو گیا۔ عبرت اور نصیحت والی حدیث ہے، اس سے ہمیں یہ عبرت اور نصیحت پکڑنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کا کیا نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو اپنی زندگی کا کیا کریں، حصہ بنائیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اس سے جو ہے بے شمار فائدے کیا ہوں گے، حاصل ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا ہے کہ جو کوئی اس گئے گزرے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، صرف ایک سنت کو زندہ کرے گا، تو پھر کل قیامت کے دن اس کو جو ہے 100 شہیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے
کہ شہادت کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن ہم اگر ایک سنت کو زندہ کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے ہم کو 100 شہیدوں کے برابر کیا ملے گا، اجر ملے گا۔ محض کیا ہے، ہمیں ایک سنت کو کیا کرنا ہے، زندہ کرنا ہے۔ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لوگوں میں عام کرنا ہے، اپنی زندگی میں بھی اس سنت کو لانا ہے، اور اپنے متعلقین کو اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے اس سنت کی ترغیب دلا کر اس سنت پر ان کو عمل پیرا کرنا ہے، ان کو عمل کروانا ہے۔ اگر ہم اور آپ ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، ایک سنت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنا بڑا ہمیں اجر ملے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سنتوں کا اہتمام کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور پیغام نہ اچھا لگا ہو تو پھر آپ کیا کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور ہمارے ساتھ اس چینل میں جڑے رہیں، ہمارے اس چینل کا کیا بنیں، فرد بنیں، اور ہمارے اس چینل کا جو ہے آپ کیا بنیں، ایک ممبر بنیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور دین کے مطابق ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔